کہ موجودہ دور میں آج ہم لوگوں کو اس بات کی سخت ترین ضرورت ہے کہ ہم جہاں اپنے ایمان کو بڑھائیں وہاں اپنے اخلاق و کردار کو بھی بنائیں. ایک طرف ہم اللہ سے بھی ڈرے اور دوسری طرف ہمارا انداز زندگی ایسا بھلا اور بہترین ہو کہ لوگ ہم کو دیکھے تو سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. حسن کردار ہمارے پاس ہو، بول چال ہماری بہترین ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر اچھا ہو، ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ ہو. غریب کوئی بھی ہو، مسلمان ہو کہ غیر ہو، لیکن ہمارا سلوک اس کے ساتھ رحم دلانا ہو. یہ ساری چیزیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بیان کی، اپنی زندگی کے اندر کر کے دکھایا. ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اگرچہ مجھے اس روایت کی تحقیق نہیں ہے، اس لیے کہ بہت تلاش کے باوجود مجھے وہ روایت احادیث کی کتابوں کے اندر نہیں مل سکی، لیکن بہت سے علماء اس روایت کو بیان کرتے رہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے پر سے جایا کرتے تھے اور آیا کرتے تھے، اور وہیں پر ایک عورت کا مکان تھا، بوڑھی عورت کا. وہ بوڑھی عورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سے روزانہ کچرا ڈال دیا کرتی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی احتجاج نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو لے کر بھوک ہڑتال نہیں کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جمعیت کو لے کر کوئی اور جو ہے ایکشن نہیں لیا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ پر کچرا وہ ڈالنے والی ڈالتی تھی، اپنے جسم کو جھاڑ کر کپڑوں کو صاف کر کے آگے بڑھ جاتے تھے اور اس کو دعا دیتے، اللہ اس کو ہدایت دے دے. روزانہ یہ معاملہ ہوتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا اسی جگہ سے، لیکن آج کچرا نہیں پڑا. اللہ کے نبی علیہ السلام سوچنے لگے کہ بھائی آج وہ کچرا کیوں نہیں ڈالی عورت؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ بیمار ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی تکلیف میں مبتلا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں موجود نہ ہو، کہیں اور گئی ہو. خیر ایک دو دن دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، لیکن کچرا آج بھی نہیں پڑا، کل بھی نہیں پڑا. 2-3 دن گزر گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مکان کی طرف چلے اوپر اور جا کر دستک دیا اور کہا کہ جو ہے کیا ہے؟ تو دستک دینے پر وہ عورت نے بتایا میں بیمار ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گھر کے برتن صاف کیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گھر میں جھاڑو لگائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو تسلی دی اور پھر اس کے بعد چلے آئے. پوچھنے لگی وہ عورت کہ یہ کون تھا جو آیا تھا؟ لوگوں نے بتایا یہ وہی تھے جس کے اوپر روزانہ تو کیچڑ ڈالتی تھی اور روزانہ کچرا ڈالا کرتی تھی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا اگر یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر میں توبہ کرتی ہوں اور ایمان لاتی ہوں. یہ کردار، یہ انداز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اسی طریقے پر یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے مکے کی سرزمین کے اوپر. راستے میں ایک بوڑھی عورت اپنا ساز و سامان لیے کھڑی تھی. آپ قریب گئے، اس سے پوچھا کہ اماں جان کیوں کھڑی ہیں؟ کوئی تکلیف ہے یا کوئی کام ہو تو بتا دو. اس نے کہا کہ بیٹا یہ میرا ساز و سامان ہے اور یہ جو ہے میرے سے اٹھتا نہیں. اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ اس کو اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو تو میں ذرا لے کے چلی جاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امی جان میں ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ آپ کے سر پہ رکھ دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے سر پہ لے کر آپ کے مکان تک پہنچا دوں. بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹا اگر ایسا کر دو تو بہت اچھا ہے، بڑی ضعیف ہوں، کمزور ہوں. اللہ کے نبی نے اپنے سر پہ اٹھا لیا سامان اور چلنے لگے. اور چلتے چلتے وہ عورت کہنے لگی بیٹا کچھ خبر بھی ہے؟
یہاں ایک شخص محمد پیدا ہوا ہے، بڑا ایسا ہے اور ویسا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، اور کوئی اس کو مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا ہے، اس نے بڑا یہاں ایسا کر دیا ہے ویسا کر دیا ہے، اور ایسا ویسا بہت کچھ برا بھلا کہنے لگی، اللہ کے نبی کے خاندان کو بھی گن گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ذات پر بھی حملہ کرنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سنتے رہے اور چلتے رہے، اس کا مکان آیا، بوڑھی عورت کہنے لگی یہی میرا مکان ہے، یہاں پر اتار دو، سامان رکھ دو۔ اللہ کے نبی نے سامان رکھ دیا، وہ عورت پوچھنے لگی کہ بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں تم ابھی کہہ رہی تھی، میں وہی محمد ہوں، میرا نام محمد، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میں محمد بن عبداللہ اور عبد المطلب کا میں پوتا ہوں۔ وہ عورت یہ سنتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی کہ میں نے معلوم نہیں کس سے سن کر تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ دیا تھا، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، تمہارا یہ انداز اتنا پیارا اور بھلا، اس کی کہ فوراً بعد وہ ایمان لاتی ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے، بڑوں کو بھی چاہیے، بوڑھوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، ہر قسم کے ہمارے طبقے کو چاہیے کہ ہمارا اخلاق و کردار غیر لوگوں کے ساتھ بڑا بھلا بنانے کی کوشش کرے، تعاون کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ اچھا لب و لہجہ اختیار کرے، جہاں پر رہتے ہیں وہاں کے ماحول کو، وہاں کی فضا کو بہتر سے بہتر بنائے، صاف ستھرا رکھے، دیکھنے میں اچھا ہو، لب و لہجہ اچھا ہو، کردار و اخلاق اچھا ہو، ہمارا انداز اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا۔ اللہ کے نبی نے کون سی چیز ہے جو نہیں سکھائی؟ ہمیں تو پاخانہ کرنا بھی سکھایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ عطا کیا ہے، لب و لہجہ کیسا استعمال کریں اس کو بتایا ہے، اور کپڑا کیسا پہنے، جوتا کیسا پہنے یہ سکھایا ہے۔ اتنا سکھانے کے باوجود اگر ہم یوں ہی رہے اور کافر لوگ ہم سے دور ہوتے رہے، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے انداز کو دیکھ کر، ارے ان کو تو یہ بھی نہیں آتا، ان کو تو یہ بھی نہیں آتا، ان کا انداز گفتگو دیکھو کیسا برا ہے، ان کا طور و طریقہ دیکھو کتنا غلط ہے، اگر وہ ہم سے دور ہوتے چلے گئے، قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ہمارا دامن ہوگا، اللہ کے نبی پکڑ کر پوچھیں گے میں نے بتاؤ کیا چیز چھوڑی تھی جو تم کو نہیں سکھایا تھا؟ میں نے ہر چیز تم کو سکھائی، کھانے کا طریقہ میں نے سکھایا، پینے کا طریقہ میں نے سکھایا، دستک ڈالنے کا طریقہ میں نے سکھایا، لقمہ چبانے کا طریقہ بھی سکھایا، اور کپڑا پہننے کا بھی سکھایا، کپڑا نکالنے کا بھی سکھایا، جوتا پہننے کا بھی سکھایا، جوتا نکالنے کا بھی سکھایا، چلنے کے آداب بھی بتائے، دوڑنے کے آداب بھی بتائے، اور ساروں کے حقوق تم کو سمجھائے اور بتائے۔ میں نے جتنا بتایا کسی نے نہیں بتایا، اور میں نے جیسا بتایا کسی نے ایسا نہیں بتایا، پھر بھی تم نے وہ اخلاق و کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگ مجھ سے متنفر ہونے لگے اور مجھ کو برا بھلا کہنے لگے۔ تمہارے اخلاق کے نتیجے میں مجھ پہ گالیاں پڑتی رہی، تمہارے غلط طور و طریقے سے لوگوں نے مجھ کو بدنام کیا، میرے دین کو بدنام کیا، اور تم آج اس قابل ہو کہ ان کو تو جنت میں بھیج دیا جائے اور تم کو دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ بھائیوں بزرگوں، وہ ایک قصہ سنا دیتا ہوں، وقت ہو گیا، لیکن کیا کریں کہ وقت ایسا ہے کہ آج 24 گھنٹے بیٹھ کر اس کے اوپر تبصرہ کریں۔ کھانے میں کمی کر دو، پینے میں کمی کر دو، اپنی کمائیوں میں کمی کر دو، لیکن ایمان میں اضافہ کر لو، اپنے اخلاق کو بڑھا لو، اپنے کردار کو سنبھالو، اپنی ہر چیز نیکی اور اچھائی کو بڑھانے کی فکر کرو۔ آج دور تو وہ دور ہے کہ ہم کو یہ سب بن کے دکھانا ہے۔